اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں سورہ رعد عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کڑک، یعنی کہ بجلی کی کڑک جو بارش کے دوران ہوتی ہے۔ تو یہ مدنی صورت ہے اور اس کی یہ پارہ جو 13واں پارہ ہے اس کے اندر ہے یہ صورت۔ اس کی 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ تو میں جیسا کہ عرض کیا کرتا ہوں کہ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ اس صورت میں اقوام گزشتہ کا تذکرہ کسی رسول یا قوم کا نام لیے بغیر بالکل سرسری انداز میں آیا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے اٹھایا ہے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو۔ وہ تدبیر فرماتا ہے اپنے امر کی اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنا دیے ہیں۔ یہاں پر پھلوں کے حوالہ سے اشارہ ہے کہ نباتات میں بھی نر اور مادہ کا باقاعدہ نظام موجود ہے۔ کہیں نر اور مادہ پھول الگ ہوتے ہیں اور کہیں ایک ہی پھول کے اندر ایک حصہ نر اور ایک حصہ مادہ ہوتا ہے۔ یقیناً آپ کا رب لوگوں کے حق میں معاف کرنے والا ہے، ان کے یعنی کہ لوگوں کے ظلم کے باوجود، اور یقیناً تمہارا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ یقیناً اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات نہ بدلے۔ تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرابت کے رشتوں کو جوڑتے ہیں یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں اور حساب آخرت کے نتائج کی برائی سے ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ اس دن حساب کے نتائج منفی ہونے کی صورت میں کہیں ہماری شامت نہ آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی نعمتیں جتاتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انواع و اقسام کے پھلوں کو پیدا کیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر قوم میں ایک ہادی کو بھی محبوس فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ بجلی کی کڑک اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتی ہے اور فرشتے اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ دلوں کا امن اور سکون اللہ کے ذکر اور اس کی یاد حاصل سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار دفعہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹ بدلتے مجھے یاد کرے تو میں اس کے پاس ہوں گا۔ تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تقدیر کے خطرناک فیصلوں سے پناہ چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور لوح محفوظ میں یہ چیزیں محفوظ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا یہ اعلان ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب شدید ہوگا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھاتے ہیں کہ اس کا ذکر کریں، قرآن پاک پڑھیں۔ قرآن پاک پڑھنا چاہیے ہمیں۔ حضور علیہ السلام خود قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ ابو اشری موسیٰ کو کہا کرتے تھے کہ مجھے قرآن پاک سنائیں، تو وہ فرماتے تھے کہ حضور آپ پر تو نازل ہوا ہے،
لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے قرآن پاک سننا اچھا لگتا ہے. اور حضرت عمر بن خطاب عبداللہ بن مسعود کو فرماتے تھے کہ مجھے اللہ کی یاد دلاؤ، اور یعنی کہ قرآن پاک پڑھو. تو یہ قرآن پاک کا پڑھنا ہمارے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے. انسان برائیوں سے بچتا ہے، اور ہمیں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو عربی زبان سکھائیں ہم، کیونکہ عربی زبان جو ہے وہ اگر ہمارے بچے سیکھیں گے تو وہ ان کے کام میں، ان کی صحت میں، ان کے معاشرے میں برکت ہوگی اور عزت ہوگی. اور اب تو کئی ممالک ایسے ہیں جہاں عربی زبان سرکاری زبان ہے. اگر بچے یہاں اچھی تعلیم حاصل کریں گے تو وہاں انہیں اچھی نوکریاں ہر وقت مل سکتی ہیں اور اچھی تنخواہ پہ مل سکتی ہیں. اگر کاروبار کرنا چاہیں گے تو ان کو اگر عربی زبان آتی ہے تو وہاں باقی ملکوں کی نسبت بہتر کاروبار کر سکتے ہیں. تو میں یہی گزارش کیا کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو عربی زبان سکھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام چیزوں کا اجر دے. اللہ حافظ.